السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہر جمعے اور جمعرات کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ ہم ایسے نت نئے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جن موضوعات کو بہت کم چینلز پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو موضوع ہوتا ہے آپ کو ہم ڈیٹیلز میں بتا رہے ہوتے ہیں، آگاہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قدرتی صحت یا نیچرل ہیلتھ۔ ہم ایک قدرتی صحت کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں، ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی جو سیمینارز ہیں جولائی کے مہینے کے اندر، اس کے متعلق ابتدا میں بتا دوں تھوڑا سا۔ جی ناظرین، میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ 2 جولائی یعنی کہ کل سیٹرڈے کو لاہور پی سی میں سیمینار ہے، ٹائم 3 بجے کا ہے۔ آپ ضرور شرکت کیجیے گا، اور اگر آپ پہلے سے ریزرویشنز کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو نمبرز اس وقت بھی زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنی سیٹ ریزرو کرا سکتے ہیں۔ اور پھر 9 جولائی یعنی کہ نیکسٹ سیٹرڈے، ایک تو کل ہے 2 جولائی سیٹرڈے، اس کے بعد 9 جولائی کو جو سیٹرڈے ہے، اس سیٹرڈے کو پی سی راولپنڈی اسلام آباد میں یہ سیمینار ہوگا، ٹائم 3 بجے کا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو پہلے سے آپ سیٹ ریزرو کرا سکتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ اچھا، یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ سب کل سیٹرڈے ہے، اور پھر میں چاہتا تھا کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے سیمینارز ہوں تو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کریں، کیونکہ آپ بھی جاتے ہیں وہاں، اور پھر آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اور جن مقاصد کے تحت، ظاہر ہے وہ سب ہیومینٹی کے حوالے سے ہوتا ہے، انسانیت کے حوالے سے ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ آئیں اور آپ کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ میری اپنی دلی خواہش ہے کہ ان سیمینارز میں بہت زیادہ لوگ آئیں تاکہ پھر وہ بھی جا کے انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ بہرحال اس موضوع پر ہم کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، کبھی ہم اس کو موضوع بھی رکھیں گے کہ لوگ آپ کو جو کیوں فالو کریں۔ بات آج ہم کرنا چاہیں گے کہ قدرتی صحت یا نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے اکثر یہ، بلکہ سب سے پہلے میں یہاں سے چلتا ہوں کہ قدرتی صحت کو ہم کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں، وہ کیا احتیاطی تدابیر ہوں کہ ہماری جو قدرتی صحت ہے، نیچرل ہیلتھ ہے، وہ رہے، ہمیں میڈیسنس پہ نہ آنا پڑے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی ایج کے اندر ہو۔ بالکل، دیکھیں میڈیسن تو ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک طریقہ سب سے پہلے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ایلوپیتھک طریقہ کو اپناتے ہیں سب سے پہلے، یعنی ابھی جو ٹائم ہے جو آج کل ہم سوچتے ہیں اس پہ، اور ڈاکٹر کو بھی کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہو تو ہم اسے رجوع کرتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ کچھ خود ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں کچھ ایسا اختیار کرو، کچھ ایسا کام کرو جو آپ کو زیادہ بیماریاں نہ لگیں، یا پھر آپ بیماریوں کو روک سکیں، یا اگر آپ کو بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج قدرتی طریقے سے اگر ہو تو بہت اچھا ہے۔ بہت سی چیزیں تجویز کرتے ہیں، پرہیزیں بتاتے ہیں، اور بہت سے نیچرل طریقے سے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جو گھر میں ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے ڈاکٹر جو ہے یہ تجویز کرتے ہیں۔ صحیح، قدرتی طریقے سے علاج خود ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، وہ زیادہ تر دوائی سے گریز کرتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قدرتی طریقے سے جو بھی ہو ان کے جو ان سے ہو تو وہ کر لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کا بہت سائیڈ ایفیکٹ
بہت نقصانات ہے اور اس کے بہت مضر اثرات ہیں، لیکن کچھ لوگ میڈیسن کو ویسے ہی بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر بھی وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سیلف میڈیکیشن جس سے ہم کہیں بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہوتے ہیں. بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے وہ استعمال کرتے کرتے آتا کہ کل ایک لیڈی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے والد کا جو ہوا تھا، ان کے جو ریڈ سیلز تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ وہ ایک قسم کی دوائی وہ کسی حکیم صاحب سے لے آتے، بہت مشہور حکیم صاحب تھا، تو وہ ہمیشہ لے اور ہر صبح وہ کھاتا. تو ان کو کیا ہوا، ان کو تھوڑا قبض تھا، قبض ہوا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ قبض میں وہ ہیلپ کرتے. وہ دوائی لے لے کے ہمیشہ، تو اس کے ریڈ سیل اس دوائی کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئے تھے اور وہ اس دنیا سے چل بسا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے میڈیسن ہم کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہربل میڈیسن بالکل نیچرل ہے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہومیوپیتھک بالکل نیچرل ہے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ غلط ہے. سائیڈ ایفیکٹ ہر چیز کی ہوتی ہے. میڈیکل اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو ہم جو اسٹڈی کرتا ہے میڈیسن کو، سائیڈ ایفیکٹس کو، تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ایون بالکل یہ پیراسیٹامول جو ہے، جو ہم ویسے ہی سر میں درد آئے اور لے لیے، سر کا درد کا وجہ جانے بغیر ہم نے لے لیے، ڈاکٹر سے مشورہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں کیا، نہ گئے، اور نہ ہی ٹائم ہے لوگوں کے پاس. انہوں نے ہر شخص آج ڈاکٹر ہے، گھر میں انہوں نے ایک کبرڈ میں انہوں نے فارمیسی جیسے بنائے ہوتے ہیں، خود ماہر ہے، کیونکہ وہ بیماریوں کے ساتھ لڑ کے وہ خود جیسا وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہی ہوں. بہت سے ایسے پیشنٹ کو میں دیکھتا ہوں، ان کے ساتھ جو ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہی، ہم یہ دیکھیں یہ میڈیسن، کوئی کسی کو سر میں درد ہو تو یہ کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تو یہ لیتے ہیں. اور انہوں نے حکیموں والے جو جتنے بھی چیزیں میڈیسن ہے انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں میڈیسن جو بنتے ہیں جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے. آپ ایک جڑی بوٹی کو زیادہ استعمال کرو تو زیادہ کہیں نہ کہیں زیادہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوں گے. میڈیسن بھی تو اسی چیزوں سے بنتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر ایک چیز انسان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایون سبزی پھل نقصان دہ نہیں ہے، اگر کوئی لے لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ایسا پرابلمز آ جاتا. میرا ایک دوست ہے، وہ صرف وہ استعمال کرتے تھے سبزیوں کو، کچے سبزیوں کو، اور وہ یعنی ویجیٹیرین تھا، وہ باقی چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتا. ان کو ایسے ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی، چونکہ ہم اس کو بہت مشکل سے ہم نے ان کو ہیلنگ کی، اور دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جب گئے انہوں نے کہا تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، تمہیں یہ چیزیں کھائیں، تمہیں اس چیزوں کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یعنی اس چیزوں کا بہت نقصان ہوتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، سب کو، کہ یہ لوگ بغیر مشورے کی ڈاکٹر کے کوئی میڈیسن کو استعمال نہ کریں. اگر کریں گے تو بہت سے نقصانات ہو سکتا ہے. آپ کو اچھا لگے، عارضی طور پہ آپ کو سکون تو مل جائیں گے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے، یعنی آج کل مسائل ایسی ہوئی ہے کہ میڈیسن جو ڈاکٹر دیتے ہیں ان کے پھر سائیڈ ایفیکٹس کو بھی ہیل کرنا ہوتا ہے، میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کو ہیل کرنا ہوتا ہے. تو وہ اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے کہ خود ایک ڈاکٹر خوف میں آتا ہے. تو یعنی دوائیوں کے 3 کیٹیگری ہے، جس میں سے 2 لوگ بڑی یعنی بے دریغ استعمال کرتے ہیں. 2 قسم کے، جو ٹرانکولائزر ہے اور اینالجیزک ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک کے بارے میں ان کو اتنا، کچھ لوگ اینٹی بائیوٹک کو بھی استعمال کرتے ہیں جس کو وہ ریڈ سیل حقیقت میں ختم کرتا ہے، خدا نہ کرتا بہت سے نقصانات ہوتا ہے، بہت سے سسٹمز کو ہماری پرابلم ہوتا ہے، جگر پہ بہت برا اثر کرتے ہیں، اور جگر پہ ہے، کڈنی پہ، پین کلرز ہیں تو کڈنی سے متاثر کرتے ہیں.
ہر سسٹم کو متاثر کرتے ہیں. اچھا میں اپنی ایک شاید ہمارے بہت سے ناظرین کی بھی نالج میں اضافہ ہو, مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا. میں نے ابھی پچھلے دنوں مجھے کچھ پین ہو رہا تھا ٹانگ میں نا, تو میں نے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی جیل استعمال کر لیں, پین کلر جیل آتا ہے. اچھا میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی نئی میڈیسن اگر میں لیتا ہوں تو میں اس کا جو ساتھ لٹریچر دیا ہوتا ہے اور اسے پرٹیکولرلی سائڈ ایفیکٹس کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے تو میں وہ ضرور پڑھ رہا ہوتا ہوں. اچھا اب وہ تو اسکن کے اوپر لگنا ہے نا, اس کا تو ایفیکٹ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جو اس میں لکھا ہوا تھا. اور یہ ہمارے بہت سے ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہوگی. اس جیل کا ون آف دا سائڈ ایفیکٹس یہ تھا کہ یہ آپ کے اسٹمک کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے. یعنی میں لگا رہا ہوں اپنے گھٹنے پہ لگا رہا ہوں, لیکن کیونکہ وہ تو ظاہر پینیٹریٹ کرتا ہے نا باڈی کے اندر, جبھی تو پین کو دور کرتا ہے, ظاہر بدن میں شامل ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ون آف دا سائڈ ایفیکٹس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اسٹمک کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور آپ کو ڈائریا کی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اسکندر صاحب کی جو بھی چیز ہمارے جلد سے ان ہوتی ہے جی وہ خون کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس لیے تو ہم جو کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ ایپیڈرمس سے ڈرمس سب کوٹینیس تک اثر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ایسے چیزوں کو بھی بڑے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ایسے چیزوں کو ہم استعمال نہ کریں, یا اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم بالکل. لیکن اوپر والے جو بیرونی ہے اتنا زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. جو آپ لے رہے ہیں ٹیبلٹ ہے, انجیکشن ہے آپ کے, باقی جو ہے نا آج کل گرمیاں ہیں تو جو دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں, دیہات میں جو چھوٹے موٹے مقصد وہ یعنی ایسے ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے, ٹیکنیشین وغیرہ کو ایسا کچھ جو ہوتے ہیں یا نرسز ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو دڑ وہ پیسے جو ڈرپ ہے وہ لگاتے ہیں اور ان کو کہتا ہے آپ بڑے تکڑے ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے اتنے انجیکشن انہوں نے شامل کر دے اور اتنے ہو گئے اتنے. اچھا وہ فلاں انجیکشن تو پچھلے دفعہ آپ نے, اچھا وہ بھی بتاتا ہے فلاں انجیکشن تو آپ نے پچھلے دفعہ ڈال دیا تھا, ابھی کیوں نہیں ڈالا. وہ اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو, ان کی بجائے کہ ان کو اورل کچھ دے دیں جو اورل کھائیں, کوئی پئیں, کوئی چیز دے دیں, بلڈ میں شامل ORS دے دیں, کوئی ایسا کچھ چیزیں دے دیں, یا خود گھر میں بھی بن سکتے ہیں. جو مثال کے طور پہ نمک, تھوڑے سے نمک لیں, تھوڑے سے جو ہے نا وہ چینی لیں اور وہ ORS ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال دے اور بس ایک آپ 6-5-10 گلاس آپ بنا لیں اور پیتے جائیں. لیمو وغیرہ بھی اس میں ڈال جو جو ڈیہائیڈریشن, جو اس طرح کی جو لوگوں کو کچھ ڈائریا ہوتے ہیں یا کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ساتھ استعمال. لیکن اس صورت میں اگر ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کی ہے, کوئی بھی بیماری ہے, اور آج کل مسائل لوگوں کو پیٹ کے بہت مسائل بنتے ہیں, تو انہیں فوراً بجائے خود کی کہ وہ استعمال کرے, ان کو ڈاکٹر کے رجوع کرنے چاہیے, صحیح ڈاکٹر یعنی جس طرح کے واقعی اور ان کی جان کو بہت خطرہ ہوگا کہ ایسے ویسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جن کو نہیں پتہ, وہ فوراً کچھ ایسے کچھ کر لیں گے کیونکہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں آج کل. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز.
Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdaihealing.com.